اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے ذاکرین اور مجلس اور عزاداری کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ تو بیان یہی کہ ذاکرین نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے اصل مقصد امام حسین علیہ السلام جو ہے تھا وہ بیان نہیں کیا، اور انہوں نے فضائل میں بھی غلطیاں کی ہیں اور مسائل میں بھی غلطیاں بھی کی ہیں، اور دین کے فروعی جو مسائل ہیں ان میں بھی انہوں نے ان کو کمزور ثابت کیا ہے اور قوم کو دین سے دور کیا ہے۔ حقیقی جو دین مذہب شیعہ جو حقیقی اسلام کی تصویر تھی اس سے دور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے اصل جو مجلس امام حسین علیہ السلام اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ مقصد امام حسین، ہماری مجلس امام حسین علیہ السلام وہی مقصد ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ تو ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہمارا ماتم، ہمارے جلوس، ہمارے نظر و نیاز جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہماری نیت قربت اللہ ہونی چاہیے، اور مقصد حسین کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ مشن جو امام حسین علیہ السلام فرمایا تھا، حال میں ناصر و ینصر، نہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو وہ کون سی چیز ہے جس امام حسین مدد مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے مشن، میرے مقصد، میری سوچ میں میری مدد کرو، کہ جو چیز میں چاہتا ہوں اسی کو آگے بڑھاؤ، لوگوں تک اسی چیز کو پہنچاؤ، یہ میرا مقصد تھا، جو میرا پیغام تھا۔ امام حسین علیہ السلام کون سا پیغام تھا؟ وہ یہی تھا کہ لوگوں تک حقیقی دین پہنچ جائے، سیرت اہل بیت پہنچ جائے، کردار اہل بیت پہنچ جائے، اور امر بالمعروف نہی منکر ہو جائے۔ تو یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں نے ایک شعر بھی کہا تھا، میں پڑھوں گا کہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، ہم اس لیے تیرے درد بھرے احوال سنایا کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارا یہی مقصد ہے کہ یزیدیت مٹ جائے، ہم ان کا اس لیے ذکر بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص برائی سے نفرت کرے اور ہر شے اچھائی سے نیکی کو پسند کرے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ عظیم مشن تھا۔ حالانکہ اگر ایک شخصیت، ایک ہی شخصیت ہو، ایک ہی کام ہوتا ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دنیا دونوں کو علیحدہ علیحدہ مطلب نکالتی ہے۔ ایک شخص عشق میں جان دیتا ہے، اس کو لوگ عاشق، دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، کسی عورت کے عشق میں جان دیتا ہے، اور ایک شخص اللہ کے عشق میں جان دیتا ہے، اسے دنیا شہید اور اس کے مقام کو بلند سمجھتی ہے۔ تو کام ایک ہی ہے، جان دینا، بات بھی ایک ہی ہے، عشق، لیکن اگر عشق عورت کا ہو تو اسے احمق اور مورخ سمجھا جاتا ہے، اگر عشق اللہ کا ہو تو اسے مومن اور شہداء سمجھا جاتا ہے، شہید سمجھا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ عشق اور وہ محبت کی منزل کو طے کیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس نے اپنی اولاد، جان و مال، عزت تک قربان کر دی، تاکہ لوگوں تک یہ حقیقی دین پہنچے اور لوگ اس دین کی قدر جانیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر جانیں جس دین پہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا تکلیف جھیلی ہے، اور اتنے مسائل کو دیکھنا پڑا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ تو شیعہ وہی ہے، دراصل مجلس وہی مجلس ہوگی جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے مقصد ہو، مجلس امام حسین علیہ السلام کے نظریے کے مطابق امام حسین علیہ السلام جو مقصد تھا، ہماری مجلس کا وہی مقصد ہوگا، تو وہ مجلس ہوگی۔ اگر وہ مقصد نہیں ہوگا تو وہ کوئی مجلس نہیں ہوگی۔ ہم جو بھی کہتے رہیں، حقیقت میں اس کو مجلس ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ذات ہمارا حشر و نشر آل محمد کے ساتھ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔